الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الملاحم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب الجهاد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب السيف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأصيل صاحب الكوثر والسلسبيل قاهر المضادين ومبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله محترم محتشم بزرگ دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے
کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کاش ہم اس شرف کو سمجھ لیتے اور یہ رسمی فکر یا رسمی سوچ نہ ہوتی، بلکہ حقیقت میں ہم اس عزت کو سمجھ لیتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر کتنی بڑی عزتوں سے نوازا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو مقام، جو شان، جو مرتبہ، جو عزت، جو رفعت اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایسے کسی اور کے لیے نہیں رکھی، اور پھر محبوب علیہ السلام کی نسبت سے حضور کی امت کو جو عزت دی وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ جس دور میں اور جن حالات میں آج جمعۃ المبارک ہم پڑھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ محراب و منبر پر بیٹھ کر اور اگر احساس عوام میں موجود ہو تو مسجد میں آ کر اس وقت ہم ایک مجرم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ وہ جرم کیا ہے؟ اس جرم پر ہم نے غور کرنا ہے تاکہ ہم اس جرم سے باز آ جائیں، تاکہ ہم اس جرم سے بچ سکیں، تاکہ ہم اس جرم سے لوگوں کو بچا سکیں۔ ہمارا جو شرف ہے، جو ہماری عزت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی برکت سے ہے، حضور کی نسبت سے ہمیں عزت ملی ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے جتنے انسان پیدا کیے، جتنی امتیں پیدا کی، ان سب امتوں میں ہمیں خیر امت فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں بہترین ہو، سارے لوگوں میں سب سے بہتر تم ہو۔ آپ ایک دفعہ یہ خیال کر لیں کہ سب سے بہتر اللہ کے نزدیک میں ہوں، رسول اللہ کی نسبت سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبب کیا ہے؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ جب اس بات کو سامنے رکھیں تو پھر ہم مجرم ہیں کہ نہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی برائی سے منع کرتے ہیں، بلکہ ہم برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ گئے۔ تو عزیز دوستو، جن حالات میں ہم آج جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، پوری ملت اسلامیہ، تمام دنیا کے مسلمان اس وقت یہود و نصارہ اور تمام کفار کے نزدیک ایک ترنے والے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ترنے والا آپ سمجھتے ہیں؟ ترنے والا اس کو کہتے ہیں جس کو کھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، بس منہ میں رکھا اور نگل لیا۔ مسلمانوں کا وجود کسی بھی خطہ زمین سے مٹانے کے لیے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ رشیا کی ریاستیں ہوں، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ بیت المقدس ہو، چاہے وہ پاکستان ہو،
وہ کوئی بھی دنیا کا خطہ ہو، مسلمانوں کا وجود مٹانے کے لیے یہود و نصارہ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کیا بیماری ہے؟ ان کا وجود مٹانے کے لیے یہود و نصارہ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھنگوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس پر اللہ کے فضل سے علماء اسلام آگاہ کرتے رہے ہیں، لیکن سر دست چند باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ اس لیے دلانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے رسماً جمعہ پڑھنا ہے تو میری گزارش ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، آپ کہیں اور جا کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں جمعے کی نماز ہوگی، آپ کے فرض بھی ادا ہو جائیں گے، سنتیں بھی، نفل بھی، سارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے حقیقتاً اس بات کو سمجھنا ہے اور یہ پیغام آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے حلقہ احباب کو پہنچانا ہے، تو پھر آپ یہاں تشریف رکھیں اطمینان سے۔ اگر آپ کو جلدی ہے اس بات کی کہ جی ٹھیک ہے بس جلدی فرض پڑھیں، تو فرض ابھی باقی ہے، ٹائم بیمار میں اور مسجدیں ہیں اہل سنت کی، وہاں جائیں آپ پڑھ لیں۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور سے، تدبر سے، فہم سے اپنے دل میں آپ نے جگہ دینی ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ کو اس پیغام کے پہنچانے میں کوئی ڈر لگے تو پھر بھی میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ اگر آپ میں اتنی جرت نہیں کہ قرآن و حدیث کا پیغام آپ آگے پہنچا سکیں تو پھر بھی آپ کو یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کلمہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو کلمہ حق ہے وہ ہم بلند کریں، اور سامنے کوئی بھی ہو ہم کلمہ حق کا بلند کریں۔ اگر اتنی جرت بھی نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ کسی قبرستان میں ٹھکانہ بنا لیں۔ اسباب کیا ہیں کہ مسلمان آج ان کے لیے ترنے والا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عالم کفر سے بے حد متاثر کر دیا گیا ہے۔ ہم پر عالم کفر فکری طور پر غالب ہے۔ اس کی میں وہ مثال آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اس دور میں شاید ہی کوئی شخص اس سے بچ سکا ہو۔ آپ اپنے تعلیمی نظام پہ غور فرما لیں۔ آپ کے بچے جس تعلیمی نظام میں آپ نے داخل کیے ہیں وہ تعلیمی نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ کیا وہ کسی مسلمان کا، کسی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور عاشق کا، کسی اسلام کے مفکر کا لکھا ہوا نصاب ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ حضرات سے۔ یہ نرسری اور پریپ سے لے کر ماسٹرز تک کی ڈگری، جس میں آپ کی بچیاں بھی اور بچے بھی بڑے ذوق و شوق سے آپ کے خون پسینے کی کمائی کو جا کر جھونکتے ہیں۔ جب وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت تعلیمی نصاب جن لوگوں نے لکھا، اور انگریز جو یہاں لکھ کر گیا، جو نصاب تعلیم دے کر گیا، وہ اصل میں نصاب علم نہیں تھا، وہ نصاب غلامی تھا، اور ہم اندھا دھند اس کی تقلید میں لگ گئے مادیت پرستی کی وجہ سے، کہ ہمارے بچوں کو ہمیں اس کی وجہ سے روٹی ملے گی، رزق ملے گا، ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، دولت ملے گی، مکانات ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ لیکن عزیز دوستو، ان تمام امور کی طلب میں ہم نے کیا کچھ کھو دیا؟ ہم نے حمیت کھوئی، غیرت کھوئی، عزت کھوئی، سب کچھ کھو دیا۔ تو سب سے پہلے جو اسباب ہیں جس کی بنا پر آج ہم اس حالت کو پہنچے ہیں وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ اس تعلیمی نظام میں ایسا کیا ہے
کہ جس کو آج ممبر کا موضوع بنایا گیا، اس تعلیمی نظام میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رفتہ رفتہ جہاد فی سبیل اللہ کے ترک کی طرف ہمارے بچوں کو، ہمیں، ہماری قوم کو لگا دیا۔ اس نصاب تعلیم کو اگر آپ پڑھے لکھیں تو آپ کو ڈھونڈنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آپ میٹرک کا نصاب اٹھا لیں، 16 سال کا جب آپ کا بچہ ہوتا ہے اس وقت کا بھرپور جوانی اس کی شروع ہوتی ہے، اور آخری سال تک کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی ترغیب نہیں ملے گی۔ تعلیمی نظام جب ان کے قبضے میں رہا، ان کی فکر اور ان کی سوچ ہمارے بچوں میں منتقل ہو چکی، تو پھر باقی کسی چیز میں کمزور کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا، کیونکہ اصل تو انسان کی فکر ہوتی ہے۔ اگر اس فکر میں قرآن کا نور ہو، اگر اس فکر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا نور ہو، تو یہ فکر عالم کفر کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، یہ عالم کفر کے سامنے سینہ سے پر ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس فکر میں یہود و نصارہ نے وہ نصاب جو انہوں نے ترتیب دیا وہ داخل کر دیا، تو وہ تو عالم کفر سے متاثر اتنا ہو جاتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، ہفتے میں جمعہ پڑھتا ہے، سال میں حج کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کے اندر دین کی حب، دین کی حقانیت پر یقین، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے انوار و برکات، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو سبب تو یہ ہے، ہم فلسطین کے مسئلے پہ بات کر لیں گے، لیکن عزیز دوستو اس کا بنیادی دائمی حل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھانا ہوگا، دین سمجھانا ہوگا، ان کے قلوب و اذہان میں دین اتارنا ہوگا۔ یہاں تک بات نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے پیچھے ایصال ثواب کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہمارا جنازہ پڑھا سکے گا کہ نہیں پڑھا سکے گا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو تھی انفرادی باتیں جو ہم ممبروں پر کرتے رہے، اب تو معاملہ کچھ اور ہے، اب معاملہ کہیں اور جا چکا ہے۔ اب تو یہود و نصارہ نے ہمیں وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ ہماری، ایک تو تھا ہماری انفرادی میت ہوتی، اب تو ہماری اجتماعی موت ہو رہی ہے، اب تو ہماری اجتماعی قبریں کھد رہی ہیں۔ تو عزیز دوستو، جس تعلیمی نصاب کو ہم نے اپنے بچوں کے لیے منتخب کیا ہے وہی اصل میں ہمارا جرم ہے۔ آپ مانیں گے نہیں، مجھے اندازہ ہے، اگر مانیں گے کوئی 10% مانے گا، کوئی 5% مانے گا، کوئی 20% مانے گا، وہ آپ کا نصیب ہے۔ جب تک آپ قرآن کریم فرقان حکیم الحمد سے والناس تک اپنے بچوں کو صحیح علماء جو قرآن کی صحیح تفسیر و تشریح کرتے ہیں، صحیح عقائد و نظریات کے پابند ہیں، اس کے مطابق نہیں سمجھائیں گے، جب تک قرآن کریم فرقان حکیم سے جہاد فی سبیل اللہ کی آیات پڑھ کر نہیں سنائیں گے، اس وقت تک قوم میں زندگی کی رمق نہیں آئے گی۔ المیہ یہ ہے کہ یہ ترک جہاد کا فتنہ کہاں تک پہنچا ہے؟ ترک سارے نہیں بول رہے، ترک جہاد کا فتنہ کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ جن پر جہاد فرض ہے، جنہوں نے جہاد کرنا ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس قوت و طاقت ہے، جن کے پاس نظم ہے، جن کے پاس قومی بجٹ کے خزانے جن کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ترک جہاد کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ پوری دنیا کی افواج، ملت اسلامیہ کے ممالک کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ ملائیشیا انڈونیشیا ہیں، چاہے وہ دیگر عرب ممالک ہیں، یہاں تک کہ وہ جو قومی اسلامی فوج بنائی گئی اور پاکستان سے جنرل راحیل شریف، وہ اتنا چوڑا ہٹا کٹا موٹا، آپ نے دیکھا ہوگا راحیل شریف کا سینہ، دیکھا ہے نا آپ نے، بڑا کھایا اس نے،
اس کو 16 فٹ کا بندہ ہے وہ، اس کو اٹھا کر اسلامی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ میں تبوک شریف کی طرف گیا تو وہاں میں نے سڑکوں کے اوپر دیکھا ٹینک جو ہے نا، بہت جدید قسم کے ٹینک، وہ سڑکوں کے اوپر گاڑیوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ اسلامی فوج کے ٹینک تھے۔ ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کام یہی ہے کہ وہ ان کو سڑکوں پہ نکالتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک یونٹ کبھی ملتان ہوتی ہے، کبھی اکاڑا ہوتی ہے، کبھی سرگودا ہوتی ہے، کبھی پنڈی ہوتی ہے، کبھی یہاں ہوتی ہے، کبھی وہاں ہوتی ہے۔ ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، صرف وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو ترک جہاد کا فتنہ آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کی دسترس میں سب کچھ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ پہلے ان کے ہاں صبح کے وقت ان کو جمع کر کے اسمبلی میں جہاد فی سبیل اللہ کا درس دیا جاتا تھا، سورہ انفال کا درس ہوتا تھا ہماری یونٹس کے اندر۔ خطیب آ کر پریڈ سے پہلے یا پریڈ کے بعد جو بھی وہاں خطیب ہوتا وہ جہاد فی سبیل اللہ کی آیات پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ مجرے دیکھ رہے ہیں، اب وہ کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں، اب وہ دھینگا مستی میں لگے ہوئے ہیں، اب ان کو کھانے کا بہترین انتظام کر دیا گیا ہے، ان کی وردیوں کا اعلیٰ کپڑا بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے سہولیات کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب سہولیات کے انبار لگ گئے، ان کو آسائشیں مل گئیں اور ان کو دنیا کی لذتوں کے اندر دھکیل دیا گیا، تو وہ ترک جہاد کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ ہم فلسطین کی طرف تو بات اس وقت کرنے جائیں جب ہمارا اپنا گھر ٹھیک ہو۔ ہم خود کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور قوم مسلم کو اس وقت جس خطرناک چال کا سامنا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی۔ ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ دیں، اور انہوں نے اس اجتماعیت کو کس طرح توڑا؟ ایک بت لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا، گھر میں نہیں ہے ہمارے، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک بت ہے، قومی اداروں میں وہ بت ہے، مسلم امہ کی افواج میں وہ بت ہے، مسلم امہ کے نصاب میں وہ بت ہے جو ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ اپنا سارے کا سارا نظام، سارے کا سارا مال اسی پر خرچ کر رہے ہیں، اس بت کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ کون سا بت ہے وہ وطنیت کا بت ہے۔ کس چیز کا؟ میرا وطن یہ ہے، میرا وطن یہ ہے، میرا وطن یہ ہے، میرا وطن ملیشیا ہے، میرا انڈونیشیا ہے، میرا پاکستان ہے، میرا ترکی ہے۔ آپ ابھی تک شاید اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہوں گے، مومن کا وطن ایک ہی ہے، کیونکہ اس کا کلمہ ایک ہے، کیونکہ اس کے رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیسی بات ہو گئی کہ ان کو وطنیت کی تقسیم میں اتنا تقسیم کر دیا گیا، اتنا تقسیم کر دیا گیا کہ اب وہ اس شعور سے بالکل خالی ہو چکے کہ ہمارے برابر میں کوئی مسلمان بستا ہے۔ وہ اس شعور سے خالی ہو چکے کہ فلسطین کی بیٹی حافظ عاصم منیر کی بیٹی ہے۔ وہ اس تصور سے خالی ہو چکے کہ فلسطین کی ماں وہ میری ماں ہے، فلسطین کی بہن میری بہن ہے۔ نہیں، وہ خالی ہو چکے اس بات سے۔ ان کے ذہنوں میں وطنیت کا بت ہے اور اس کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا وطن، بس میرا وطن، میرا بجٹ میرے وطن کے لیے، میرے ہتھیار میرے وطن کے لیے، میری معیشت میرے وطن کے لیے ہے، میرا نظام میرے وطن کے لیے۔ نہیں واللہ، اسلام کا نظام پوری کائنات کے لیے ہے۔ جہاں اللہ کی زمین ہے وہاں اللہ کا نظام ہے، جہاں رسول اللہ کی زمین ہے وہاں اللہ کا نظام ہے۔ اس وطنیت کے بت کی پرستش نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہمارے دلوں سے مسلمانوں کا غم نکل گیا۔ یہ کوئی لفاظی نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے۔
حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. یہ تو ہم نے حدیث بچپن سے سنی ہوئی ہے اور رسمن سنی ہے، کبھی ہمارے وجود میں اس کا درد محسوس ہی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں وہ وطنیت کے بت کی پرستش کرائی گئی نا. ہمیں کہا گیا آپ کا پاکستان، کبھی یہ نہیں کہا گیا آپ کا فلسطین، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا برما، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا افغانستان، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا عراق، یہ نہیں کہا گیا آپ کا لیبیا، آپ کا یمن، نہیں، آپ کو یہ کہا گیا آپ کا پاکستان. وہ سب بھی ہمارا ہی وجود ہے. انہوں نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی قرآن مجید فرقان حکیم پر ایمان لایا ہے، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں. پھر فرق کس بات کا ہے؟ یہ فرق قائم کیا گیا، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہوا وہ جمہوریت کا استعمال ہوا. جمہوریت، اس کو داخل کیا گیا. جمہوریت تو ایک آلہ ہے کفر کا، آلہ ہے. اور جمہوریت کے پھر آگے جو ہتھیار ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید 98% لوگ، 98% لوگ میری اس بات پہ اعتبار ہی نہ کریں کہ جمہوریت کے جو آلے ہیں وہ ہماری زبانوں پر عام ہیں، ہمارے کردار میں عام ہیں. جمہوریت یہ یہود و نصارہ کا ہی ایک ہتھیار ہے. انہوں نے اللہ رب ذوالجلال کے دین کے ماننے والوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور پھر جمہوریت کے نام پر جو کھیل ہم سے کھیلا گیا وہ کھیل یہی تھا کہ کسی صورت رسول اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، رسول اللہ کا دین تخت پہ نہ آ جائے، حضور کا دین حاکم نہ بن جائے. حالانکہ یہ بات قرآن مجید فرقان حکیم نے ہمیں بتا دی ہے کہ اگر رسول اللہ کی حاکمیت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تیرے رب کی قسم. کس کی قسم؟ کس کی قسم؟ رب تو وہ سب کا ہے، نہیں، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. یہاں علماء فرماتے ہیں یہ مقام ناز ہے، یہ مقام ناز ہے. اے محبوب رب تو ہم سب کے ہیں، لیکن جو ہماری تخلیق کا شاہکار ہے وہ تم ہی تو ہو. اے محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون. دیکھیں قسم رب نے اپنی فرمائی ہے، لیکن سامنے بتایا محبوب ہیں، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس پہ بھی غور کرنا ہے. اے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے حتی یحکموک، جب تک کہ وہ تجھے حاکم نہ مان لیں، جب تک کہ وہ تجھے حاکم نہ مان لیں، تیرے دین کو، تیرے نظام کو، تیری شریعت کو حاکم نہ مان لیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم پہ حاکم کون ہے؟ ہم پہ حاکم کون ہے؟ کیا رسول اللہ کی حاکمیت، حضور کی شریعت کی حاکمیت ہم نے اپنے نظام میں تسلیم کی ہے؟ زبانی تو ابھی آپ کہیں گے جی بالکل ہم نے تو قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی، ہمارا تو ایمان ہے جی، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ حاکمیت ہم نے عملاً تسلیم کی ہوئی ہے؟ ہم نے حاکم رسول اللہ کے دین کو بنایا ہے؟ جب ہم نے حاکم ظالموں کو بنایا، جابروں کو بنایا، خاصموں کو بنایا، خائنوں کو بنایا، اور یہود و نصارہ کے دلالوں کو بنایا، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو بنایا، تو نتیجہ تو یہ آنا تھا کہ فلسطین کے اندر ہسپتالوں میں اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، فلسطین کے اندر ہسپتالوں کے اندر کئی سو مردے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کاش کوئی ایک بچہ کسی آرمی کے جنرل کا ہوتا، کاش کوئی ایک بچہ عاصم منیر کا ہوتا، رائل شریف کا ہوتا، تو پھر بھاؤ پتہ چلتا. کاش کوئی ایک بچہ کاکڑ کا ہوتا، کاش کوئی ایک بچہ کسی وزیر کا ہوتا تو پھر ان کو پتہ چلتا. لیکن اور ہم تو خالی بس کیا کر سکتے؟ ہم نے اسلام کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا. تو عزیز دوستو، تعلیم کے ساتھ ہمیں جس فتنے میں مبتلا کیا گیا وہ ترک جہاد ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اس ترک جہاد کے لیے یہود و نصارہ نے جو سازشیں بنی ہوئی ہیں، جو جال انہوں نے پھینکے ہوئے ہیں،
آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کو آپ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، جن کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ جن کو آپ اپنا دینی رہنما سمجھتے ہیں، وہ دانستہ ہو یا نادانستہ، میں نہیں کہتا کہ وہ نادانستہ ہیں، کیونکہ جس نے دین پڑھا ہو اس کی دانست بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ کے پیغام کو کسی نہ کسی طرح آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اس بات کا عملاً معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی تبلیغ میں شامل نہیں کرنا، اپنی تقریر میں شامل، اپنے واعظ میں شامل، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، کیا نعت خوانی کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جہاد بیان نہیں ہو سکتا؟ کیا 11ویں کی محفل میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ 12ویں کی محفل میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا عرس کے موقع پہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا مذاکروں میں اور جناب مجلسوں میں، بڑے بڑے اجتماعات کے اندر کیا جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا قرآن میں جہاد موجود نہیں؟ کیا رسول اللہ کی سیرت میں جہاد موجود نہیں؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے وہ دین بیان کرنا ہے جو یہود و نصارہ کو پسند آ جائے، کیونکہ ہم نے ایکسس لینا ہے، آگے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ رسول اللہ سے پوچھو آگے کیسے بڑھا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضور نے تلوار اٹھا کر فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور میں ادا کرتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں، لیکن حضور نے ان کو تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سماک بن خرشہ ان کا نام ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور یہ فرمائیں اس کا حق کیا ہے؟ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور نے کیا پکڑی؟ ذرا آپ حضرات جو عوام ہیں ان سے پوچھیں، حضور نے کیا پکڑی؟ تلوار۔ میدان جہاد میں حضور نے تسبیح پکڑی تھی؟ تلوار، تلوار پکڑ کے حضور نے فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ اب سنیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں پہ اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ لبیک لبیک سب نے نہیں بولنا، سب نے نہیں بولنا یہ جہاد کا لفظ، آپ پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹ جائے گا، کوئی ہو سکتا ہے ادھر بیٹھا ہو مخبر، ٹھیک ہے؟ سب نے نہیں بولنا، سب جہاد کا نام سب نے نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ بالکل خاموش رہنا ہے۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد گستاخ نبی کی ایک سزا، من سب نبیا من سب نبیا دار ختم نبوت، دار ختم نبوت۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور سے تلوار لے لی، اور پھر تلوار لے کر جب آپ چلے تو اس تلوار پہ ایک بات لکھی ہوئی تھی، رسول اللہ نے لکھوائی ہوئی تھی، رسول اللہ نے تلوار پر بات لکھوائی ہوئی ہے، وہ آپ کو نرسری پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی کے نصاب تک کہیں بھی نہیں ملے گی، اس کو پڑھانے والا کوئی استاد نہیں ملے گا سوائے امیر المجاہدین کے، اس بات کو پڑھانے والا کوئی استاد آپ کو نہیں ملے گا، کسی مسجد میں بھی نہیں ملے گا، کسی آستانے میں بھی نہیں ملے گا، کسی جمعے کا خطیب بھی آپ کو نہیں ملے گا، امیر المجاہدین ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ابو دجانہ کی تلوار پر رسول اللہ نے کیا لکھوایا ہوا ہے۔ حضور نے لکھوایا ہوا ہے کہ آگے بڑھنے میں عزت ہی عزت ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہی عزت ہے، اور فرمایا بزدلی میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اور بزدلی دیکھیں کیسی عجیب چیز ہے، بزدل، غور کریں اس لفظ پر،
تو اس بزدلی کو اگر آپ اس وقت محسوس کرنا چاہیں تو 57-58 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو دیکھیں، ان سے بڑا اس وقت کوئی بزدل نہیں ہے۔ ان کی افواج کے سربراہان کو دیکھیں، ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان میں دم ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں دھڑکن ہی نہیں ہے، یہ تو گوشت کا لوتھڑا سینے میں لے کے گھوم رہے ہیں بس۔ ان کے دلوں میں دھڑکن ہوتی تو قسم بخدا ابھی تک اسرائیل صفاستی سے مٹ چکا ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ان ناپاکوں سے بہت مضبوط ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، شاید نفرت کچھ بڑھ جائے اس نصاب سے، اس نظام سے آپ کے دلوں میں وہ نفرت بڑھ جائے۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آج وصال مبارک کا دن ہے، آپ ایک بات فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ سور، خنزیر وہ نجس العین ہے، ناپاک ہے نا۔ سور کا گوشت بھی، اس کی ہڈیاں بھی، اس کی کھال بھی، اس کے بال بھی، سب کچھ، اس کی کھال دباغت سے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ بعض کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، وہ کھال کسی صورت پاک نجس العین ہے۔ وہ آپ فرماتے تھے سور نجس العین ہے، ایک سور نجس العین ہے تو جو ہزاروں سور کھا جاتے ہوں وہ کتنے بڑے ناپاک ہوں گے۔ نہیں سمجھے بات آپ جن کا نصاب پڑھ رہے ہیں، اب میں آپ کو یوں سمجھا رہا ہوں کہ آپ جن کی معیشت سے متاثر ہیں، آپ جن کی ترقی سے متاثر ہیں، جن کے نظام سے آپ متاثر ہیں، ان کی ناپاکی، ان کی غلاظت، ان کی گندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ سور خور ہیں، ایک دو مرتبہ نہیں، وہ تو کھاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ ہیں، یہ انہی کا مال کھاتے ہیں، ان حرام زادوں کا مال یہ کھاتے ہیں، ان ناپاکوں کا مال یہ کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ترقی کے لیے کچھ عہدے ایسے منتخب ہیں جب تک وہ یہود و نصارہ کے سامنے سر بسجود نہ ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ گھٹنے ٹیکنے کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ماتھے کو جب تک وہ ٹیک نہ دے اس وقت تک وہ پاکستان کے کلیدی عہدوں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان کو پہلے وہاں جانا پڑے گا، ان کی ماننی پڑے گی، اور کیونکہ آپ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، آپ 74 سال کی تاریخ دیکھ لیں، ان عہدوں پر پہنچنے کے لیے وہ یہود و نصارہ کے پورا جو سانچہ انہوں نے تیار کیا اس کے اندر فٹ آ جائیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اس عہدے پہ پہنچا دو، اس کو بریگیڈیئر بنا دو، اس کو کرنل بنا دو، اس کو فلاں بنا دو، فلاں بنا دو، آہستہ 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 وہ یہاں تک کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ یہود و نصارہ جس طرح چاہے مسلمانوں کو جس طرح چاہیں، آپ غور کر سکتے ہیں، میں جو بات کرنے لگا ہوں اگر سینے میں کسی بندے کے دل ہے، اس وقت فلسطین پر جو حملے ہوئے، ہم نے جو مناظر دیکھے وہ سارے منظر اپنی جگہ، لیکن ایک منظر بڑا عجیب ہے، حاملہ ماں کے پیٹ سے دھماکے کی وجہ سے کچا بچہ نکل گیا۔ کس کو بتائیں ہم؟ کس سے فریاد کریں؟ کس سے پوچھیں؟ کس سے بات کریں؟ اور وہ مائیں حافظ قرآن ہیں، وہاں 70 سال کی بڑھاپے کی عمر میں بھی حال ہی میں فلسطین نے ایک ماں نے قرآن حفظ کیا، اور وہاں اس وقت حاملہ عورتوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، پردے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کریں، اس نظام سے محبت کریں، اسی نظام میں اپنی اولاد کو جھونکیں، اسی ترقی کے پیچھے آپ چلتے رہیں۔ دین کو آپ نے پس پوچھ ڈالنا ہے، دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، بس میں نے سال میں حج کر لیا ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، بس یہی دین ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، تم جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ ان کا دین کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے،
اللہ کا انکار ہے، رسول اللہ کا انکار ہے، یہ تمہیں منکر بنانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. اور دیکھو انہوں نے دھکیل دھکیل کے تمہیں کہاں تک کھڑا کر دیا کہ تم نے جہاد فی سبیل اللہ کا انکار کر دیا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے انکار کی جو تحریک ہے وہ انہوں نے کس طرح عالم اسلام میں جاری رکھی. اس وقت جو اصلاحی تحریکیں ہیں پورے عالم اسلام میں، آپ جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں 58 ملکوں کے اندر، آپ دیکھیں وہ جو اصلاح کا پیغام دے رہے ہیں اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ان کے پاس پھر آسائشوں کی آپ دیکھیں وسعتیں ہی وسعتیں ہیں، وسعتیں ہی وسعتیں ہیں. انہوں نے ایک بات ان سے طے کی ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کی نہ آیت پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے، نہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی تک قوم کو آنے دیں گے. ہم کبھی بھی طارق بن زیاد کی بات نہیں کریں گے، ہم یوسف بن تاشفین کی بات نہیں کریں گے. ان بچوں کو ہم نے کبھی بھی سورہ انفال نہیں سکھانی، سورہ توبہ نہیں سکھانی، ہم نے ان کو سورہ نساء سے جہاد کی آیات پڑھ کے نہیں سنانی. ہم نے ان کو کبھی بھی غزوہ احد میں سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ کی بہادری کے واقعات نہیں سنانے. ہم نے نہیں بتانا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ اتنی جرأت کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے جہاد کیا کرتے تھے، اتنی جرأت کے ساتھ کہ جب ختم نبوت پر پہرا دینے کا موقع آیا تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے مسیلمہ کذاب کے محاصرے کو، دروازہ قلعے کا کھل نہیں رہا، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اندر جا کے خود ہی اس کو کھول دیں. اندر کیسے جائیں گے؟ کہا کہ مجھے ڈھالوں کے اوپر سوار کر کے ایسے دیوار کے اوپر پھینک دو، پھر میں جانوں میرا کام جانے. اندر دشمن کتنے؟ 40,000. کتنے دشمن ہیں؟ 40,000. یہاں پر ایٹمی قوت، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں ایٹمی قوت، یہاں شاہین بھی، غوری بھی، حطب بھی، الخالد بھی، نصر بھی، روزانہ نئے نئے تجربات بھی، لیبارٹریز بھی، سب کچھ ہے یہاں پر. لیکن وہاں برا بن مالک کا ایک چھریرا سا بدن ہے. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بدن ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے اوپر سے پھینک دو. اوپر سے پھینکنے میں وہ کیا چیز تھی؟ انہیں اللہ اور اس کے رسول پر یقین تھا کہ میں دین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دشمن رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور منکرین جہاد ہیں وہ لوگ، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے میں چلا ہوں تو اللہ میری مدد کر دے گا. اور اللہ نے مدد کر دی. آپ گئے بھی اور جا کے آپ نے دروازہ کھول دیا اور سب سے پہلے حضرت ابو دجانہ داخل ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ کون سنائے گا اپنے بچوں کو؟ سوال تو یہ ہے، یہ تعلیم اور تربیت کون دے گا اپنے بچوں کو؟ یہ حضور کی محبت میں صحابہ علیہ رضوان کا جو عمل تھا یہ کون سکھائے گا اپنے بچوں کو؟ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا یار میں نے تو مولویوں سے میں بدزن ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیوں جناب؟ کہنے لگا میں نے بڑے قرآن پڑھانے کے لیے مولوی لگائے، 10-10 ہزار روپے ٹیوشن دینے کو تیار ہو گیا، میرے بچوں کو صحیح قرآن ہی نہیں پڑھایا ابھی تک. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مولویوں سے بدزن ہیں، اپنے آپ سے آپ بدزن کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے خود کیوں نہیں قرآن پڑھ کے ان کو پڑھا دیا؟ خود آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے کیوں نہیں پوری کی؟ آپ کا کام یہی ہے کہ روٹی کا نوالا اپنی اولاد کو دو، ان کو لگژری لائف دو، بس. آپ کا کام یہ بھی ہے کہ ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے ہم نے سوچا جی بچہ انسٹیٹیوٹ میں جائے گا، بچہ مدرسے میں جائے گا تو قرآن پڑھے گا، اور بندہ خدا اپنے گھر میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ نا، خود بھی تو اتنی قابلیت پیدا کرو. ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم اپنے گھر میں دو نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ترک جہاد کا فتنہ اتنی تیزی سے امت مسلمہ میں سرایت کر رہا ہے، کر گیا ہے. اب تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد مسجدوں کے اندر پولیس کھڑی ہوگی، جمعے کا خطبہ نوٹ کیا جا رہا ہوگا کہ یہاں کوئی مولانا جو ہے وہ جہاد، کیونکہ یہ تو عرب میں پریکٹس ہو چکی ہے. فلسطین کا، چاہے کشمیر کا، چاہے برما کا، چاہے افغانستان کا، چاہے عراق کا، چاہے لیبیا کا، چاہے یمن کا، یہ جو لاکھوں کا خون بہا ہے اس کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ اجتماعی طور پہ ملت اسلامیہ کے اعتبار سے آپ کو میں مجرم کی نشاندہی کر رہا ہوں. سب سے بڑا مجرم کون ہے جس نے یہ جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا مجرم آل سعود ہے.
جن کے لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جا کے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں انہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے آپ ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1935 سے لے کر ابھی یہ کون سا 2023 تک رسول اللہ کے منبر پر کون ہے؟ آل سعود ہے نا، آل شیخ ہیں، وہ اس منبر پر بیٹھ کر کیا رسول اللہ کے خطبات پڑھ رہے ہیں؟ سارے نہیں بول رہے آپ۔ کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ کے جو خطبات اللہ کے محبوب نے اس منبر پر دیے، حضور نے فرمایا میرا منبر میرے حوض کوثر پر واقع ہے، اس منبر پر جو رسول اللہ نے خطبات دیے وہ خطبات کبھی آپ نے کسی امام مسجد نبوی سے سنے ہوں، امام حرم سے سنے ہوں؟ عرفات کے میدان میں کبھی خطبہ جہاد ہوا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، مجھے بتائیں۔ پھر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے کھڑے ہوں گے ان کے پیچھے؟ اگر یہ اس محراب و منبر کا حق ادا کرتے تو ہم ان کے پیچھے چل پڑتے، لیکن یہ اس محراب و منبر کے غدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ وہ خطبہ جہاد نہیں دے رہے جو رسول اللہ نے اس منبر پر دیا تھا۔ اس منبر سے حج کا خطبہ 25 لاکھ مسلمان سن رہے ہیں، اور لائیو دنیا میں لاکھوں مسلمان سن رہے تھے۔ آپ اٹھائیں حج کا خطبہ، وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فلسطین کا مسئلہ کوئی آج کا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ کوئی آج کا ہے؟ اگر اس سال خطبہ حج جہاد فی سبیل اللہ کا ہوتا تو فلسطین کا مسئلہ نہ ہوتا، غزہ کے بچے نہ تڑپتے، خون میں جو ہے وہ نہ نہاتے، ہر طرف فلسطین میں لہو آہو بکا نہ ہوتی۔ اگر خطبہ حج مسلمانوں کو کوئی ایسا امام دیتا، میں کہتا ہوں کاش علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار زندگی میں خطبہ حج دے دیتے، ایک بار خطبہ حج دیتے تھے، عالم اسلام کے بچے ایسے شیر دل ہو کر جھپٹ نہ پڑتے یہود و نصارہ پر۔ وہ تو جن کو خطبے سنا کے گئے ہیں وہ ابھی بھی بے چین ہیں، وہ جن کی تربیت کر کے گئے ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں راستہ تو دو، پھر دیکھو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اسباب نہیں، ہتھیار نہیں ہے کوئی بھی، لیکن مومن جو ہے وہ صرف تلوار پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ رب ذوالجلال جل شانہ کی دی ہوئی قوت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ بس میں گفتگو اب ختم کرنے لگا ہوں۔ عزیز دوستو، درد میرا اور آپ کا فلسطین کے بارے میں چند دن کا ہے، چند دن کا ہے۔ ابھی کوئی مذاکرات کی بات نکلے گی پھر ہم فلسطین کو بھول جائیں گے۔ سودا تو ہم نے بہت کر لیا ہے، بہت کچھ بک چکا ہے، ہمارا بہت کچھ بک چکا ہے۔ جب آپ کے اوپر سربراہ نواز شریف ہوگا، زرداری ہوگا، عمران خان ہوگا، ڈکٹیٹر ہوں گے، جمہوریت آپ کی من پسند، تو پھر یہی ہوگا، یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اس سے بدتر ہوگا۔ ابھی تو یہ آپ کے گھروں میں عملی طور پہ داخل نہیں ہوئے، یہ آپ کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ یہاں ہم جنس پرستی کا قانون لائیں گے، یہ آپ کے بچوں کے اندر گندگی، بے حیائی اتنی پیدا کر دیں گے کہ آپ کا بچہ آپ کے قابو میں نہیں ہوگا، آپ کی بیٹی آپ کے قابو میں نہیں ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں نے جانا ہے، بس اب میری زندگی میں جانوں اور میری زندگی جانے۔ جی ہاں، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنی دیر موبائل چلتا ہے اتنی دیر قرآن نہیں کھلتا۔ میں پوری مسجد میں سب کو کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر میں جتنی دیر ٹی وی چلتا ہے، بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے کنجریوں کے ناچ آپ دیکھتے ہیں بیٹھ کے، ہندوؤں کی پرستش کے مناظر دیکھتے ہیں، ہندوستان کی فلمیں دیکھتے ہیں، اتنی دیر قرآن تو آپ کے گھر میں نہیں کھلتا۔ میں تو اس بات پر آج تک حیرت زدہ ہوں، اسی گھر میں اللہ کا قرآن بھی رکھا ہوا ہے، اسی میں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے۔ میری سمجھ سے آج تک یہ بات بالا تک، قرآن جس گھر میں ہو اس میں کنجری ناچے، اور پھر وہ مسلمان۔ کسی کے پاس اگر کوئی ہے فلسفہ تو مجھے ضرور سمجھائے، جمعے کے بعد آ کے سمجھا دے۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن ہے اگر آپ کے گھر میں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، تو پھر آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں کھل سکتا، بالکل نہیں کھل سکتا۔ آپ کو شرم آئے گی کہ اللہ رب ذوالجلال کا قرآن تو مجھے کچھ اور فرما رہا ہے، میں یہ کیا کرنے لگا ہوں۔ پھر آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ یہ گند نہیں دیکھ سکتے،
آپ وہ بائیکاٹ چل رہے ہیں فلسطین کی محبت میں، اسرائیل کی کیا کہتے ہیں اس کو، پروڈکٹس کے بائیکاٹ کر رہے ہیں، کریں بالکل کریں، اچھی بات ہے، لیکن اصل تو قومی طور پہ معیشت کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. آپ کر دیں نا، یوٹیوب کا بائیکاٹ کر دیں، فیس بک کا کر دیں آپ بائیکاٹ، مت دیکھیں اپنے موبائل کے اندر یہ چیزیں. کیا ہو جائے گا؟ آپ کا کلمہ واپس چلا جائے گا، قرآن واپس چلا جائے گا، اسلام واپس چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ چیزیں آپ کو کہیں کہیں پر قرب الہی میں رکاوٹ ہے، قرب مصطفیٰ میں رکاوٹ ہے. میں نے یہاں آخر میں جو خطبہ دیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا جس قوم کی بیٹیاں فیس بک پہ بیٹھ جائیں نا، بس وہ قوم ختم ہوگی. جن بچیوں کے اکاؤنٹ، آپ تو کہتے ہیں جی ترقی کا دور ہے، ہمارے بچوں کا تو ہوم ورک ہی اس پہ آتا ہے، ہمارا تو اسکول اتنا اسٹینڈرڈ کا ہے کہ تو ہوم ورک ہی لیپ ٹاپ پہ بھیجتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے بچے ہوم ورک کرتے ہیں. بھائی ترقی کا دور ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، تعلیم تو دلوانا ضروری ہے، کیونکہ روٹی جو ہے وہ تعلیم دے گی، روٹی اللہ کا قرآن نہیں دے گا. یہ بات ہو چکی ہے. قرآن تو بڑی عزت سے روٹی دیتا ہے، بڑی شان سے روٹی دیتا ہے، بڑے ناز سے روٹی دیتا ہے. یہ باتیں پتہ نہیں کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے. بہرحال عزیز دوستو، ترک جہاد کا فتنہ ہی اصل فتنہ ہے. اس وقت امت کو جس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ترک جہاد کا، اس کے جو بھی اسباب ہیں، چاہے وہ کوئی مولوی ہے یا پیر ہے یا لیڈر ہے یا رہنما ہے، اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کرتا تو اس کی بیعت کرنا درست نہیں ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا درست نہیں. وہ آپ کو مردہ کر رہا ہے، وہ آپ کے ضمیر کو موت دے رہا ہے، وہ آپ کو قرآن کریم فرقان حکیم کی آیات سے منحرف کر رہا ہے، وہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ سے آپ کو باغی کر رہا ہے، وہ اسلام کے غلبے سے آپ کو باغی کر رہا ہے. وہ یہ تو بتا رہا ہے کہ مرشد کے آداب یہ ہے کہ ہاتھ چومو چاٹو، وہ یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ بدر میں صحابہ علیہ رضوان کیسے گئے تھے؟ وہ یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ احد کے دن سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک مبارک بھی کاٹ لی گئی، آپ کے کان مبارک بھی کاٹ لیے گئے، آپ کا جگر بھی کاٹ لیا گیا. یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ہی نہیں ہو سک رہی تھی، پتہ نہیں تھا کہ آپ کے گوشت کی کون سی بوٹی کہاں ہے. یہاں تک کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کے ناخنوں کو دیکھا، پوروں کو دیکھا، کچھ نشانی دیکھی، کہا یہ میرے بھائی کی لاش ہے. آپ کو یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ عزیز دوستو ذرا غور تو کریں. پھر وہ کس چیز کا مرشد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک آپ کو نہیں لے جا سک رہا؟ اس کے فضائل پر مبنی تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات بیان نہیں کر سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا قانون بیان نہیں کر سکتا، وہ قادیانیوں کو کافر مرتد زندیق کہہ کر ان کے ٹٹی خانوں کے اندر بھونچال برپا کرنے کی بات نہیں کر سکتا. تو وہ کیا مرشد ہے، وہ کیا رہنما ہے، کیا لیڈر ہے، کیا وہ آپ کے باطن کی اور ظاہر کی اصلاح کرے گا؟ باطن اور ظاہر کی اصلاح تو رسول اللہ نے کی ہے نا. حضور نے فرمایا وہ یزکی، قرآن نے فرمایا وہ یزکیہم، یہ تمہیں پاک کرنے آئے ہیں، یہ تمہیں، سارے بولو، یہ تمہیں، جس کو پاک ہونا ہے وہ یہ کہے وہ یزکیہم، یہ تمہیں پاک کرنے آئے ہیں. رسول اللہ نے امت کو پاک کیا. کیسے پاک کیا؟ کبھی حضور بدر لے گئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ باطن کو پاک کیا، ظاہر کو پاک کیا. کبھی حضور بدر لے گئے، کبھی احد لے گئے، کبھی حنین لے گئے، کبھی تبوک لے گئے، کبھی بنی مستلق لے گئے، کبھی بنی نذیر لے گئے، کبھی بنی قریظہ لے گئے، کبھی قینقاع لے گئے، کبھی خیبر لے گئے. کون یاد کرائے گا بچوں کو یہ نام؟ کس کس کے گھر میں بیٹا اور بیٹی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہاتھ کھڑا کرو نا بھائی، میں کوئی آپ سے اور کچھ نہیں کرا رہا. تو اپنے بچوں کو رسول اللہ کے جہاد کا درس تو دے دو. خود کتاب پڑھو، بتاؤ، حضور کی سیرت سے آگاہ کرو. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آپ اپنی اولاد کے مجرم ہیں. وہ قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گی اس بات پر کہ آپ نے ہمیں دین کیوں نہیں سکھایا تھا، آپ نے ہمیں ایسا ماحول کیوں نہیں دیا. آپ نے پیٹ تو ہمارا بڑے اچھے روٹی سے بھرا، بڑا کچھ کھلایا، بڑا کچھ پہنایا، بڑی لگژری لائف آپ نے ہمیں دی، لیکن رسول اللہ کا دین اگر آپ ہمیں پڑھا دیتے تو آج ہم شرمندہ نہ ہوتے رب کی حضور. تو میں
بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ اگر اس دور میں امت مسلمہ فلسطین کا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو ترک جہاد کے فتنے کے خلاف مقابلہ کرنا ہوگا. جہاد فی سبیل اللہ اس منبر پر بیٹھ کر بیان ہوگا تو ہی فتنہ ختم ہوگا، کیونکہ مشاہدات یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ بہت جلد، جیسے اس وقت فلسطین کے مسئلے پر ہماری قوم کی آواز نہیں اٹھ سکی، قوم سے مراد ہمارے اداروں کی آوازیں نہیں آئیں، ہماری افواج کی، ہمارے سربراہوں کی آوازیں نہیں آئیں، اس کا مطلب یہ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فلسطین میں خون بہا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہے، بڑی بڑی اسکرینوں پر لوگ کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے، اور اس رات فلسطین میں سینکڑوں بچے، مسلمان مرد عورتیں شہید ہو رہے ہیں. ادھر ایک میچ ہو رہا ہے، ادھر ورلڈ کپ چل رہا ہے، ادھر جناب پتہ نہیں سینچریاں بن رہی ہیں، قوم چھکے چوکے پہ خوش ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جو بندہ اس وقت بھی کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے نا، اس سے بڑا کوئی جو بھی ہو ادھر، چاہے وہ نمازی صاحب ہو یا حاجی صاحب ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ ہے بہت بڑا بے غیرت آدمی. اس کو شرم ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی شرم نہیں ہے اس کو. وہ کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے کہ ادھر خون بہ رہا ہے، کم سے کم اپنے اندر جھانک کر تو دیکھتا میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. تو ترک جہاد کے فتنے کی میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد قبضہ کر لیا جائے گا آپ کی مساجد کے خطبے پہ، کیونکہ انہوں نے عملاً تو نافذ کر دی ہے نا، جہاد بیان نہیں ہو سکتا، جہاد بیان نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہو چکی ہے ان کے نزدیک. لیکن یہ یاد رکھنا، امت مسلمہ کا ایک علماء کا گروہ ہر وقت ایسا رہے گا جو قلیل ہوگا لیکن وہ کلمہ حق بلند کرتا رہے گا. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں رکھے، امیر المجاہدین کا صدقہ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں رکھے. کلمہ حق بلند وہ کرتا رہے گا. اللہ کرے یہ منبر کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی آواز سے خالی نہ ہو. حالات کا کیا ہے، حالات تو کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات تو کبھی سازگار ہوئے ہی نہیں. استاد صاحب فرماتے تھے حالات تو بدر کے وقت بھی سازگار نہیں تھے، حالات تو احد کے وقت بھی سازگار نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کے غلاموں نے جو کرنا تھا حضور سے وفا کا کام وہ تو کیا. حالات تو جنگ آزادی کے وقت بھی سازگار نہیں تھے. ایک فتویٰ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا جب دیا، 90,000 فوجی جمع ہو گئے تھے ایک فتوے پر. کاش کوئی علامہ فضل حق خیر آبادی کا پرتو ہوتا جو ڈرتا نہیں. عالم اسلام کے جو ممبر ہیں، یہ جو جمعہ ہے، آج کا جمعہ، کل کا جمعہ، آئندہ آنے والا جمعہ، ابھی مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام سے جہاد فی سبیل اللہ کی آیات کی تلاوت ہو جائے، اور ابھی جہاد فی سبیل اللہ شوق شہادت کی بات ہو جائے، رسول اللہ کی حدیث پڑھ دی جائے، یہ حدیث پڑھ دی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. رسول اللہ فرما رہے ہیں. اگر یہ حدیث پڑھ دی جائے تو بتاؤ امت مسلمہ کے بچے کہاں پہنچ جائیں گے، کہاں تک پہنچ جائیں گے. لیکن وہ کون پڑھے گا؟ آل سعود نہیں پڑھیں گے. انہوں نے تو سب کچھ بیچا ہوا ہے، عقیدہ بھی، نظریہ بھی، سب کچھ بیچ چکے ہیں. وہ تو بے حیائی کو فروغ دینے والی قوم بن گئی ہے. انہوں نے تو رسول اللہ کے حرم محترم کا کوئی احترام نہیں کیا ہوا ہے. وہ تو مدینہ طیبہ مطہرہ شریف کی بے ادبیاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، بیت اللہ کی بے ادبیاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے جی وہ قوم جو قرآن کو زمین پہ ڈال دیتی ہے وہ بات کرے گی. تو عزیز دوستو، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ، خدا را جمعے رسمی نہ پڑھا کریں. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات 7 سال یہی سمجھاتا رہا کہ رسمی جمعے نہ پڑھیں. بس ٹھیک ہے جی، وہ مولوی صاحب بہت دیر کر دیتے ہیں، مولوی صاحب دیر کر دیتے ہیں. آپ خود دیر جو آپ نے کی ہوئی ہے، جو آپ نے اپنے کردار میں دیر کی ہوئی ہے، وہ اس دیر کا بھی کبھی حساب لگائے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرمائے. آخری جو بات ہے، اگر درد دل پیدا کرنا ہے تو قرآن کریم فرقان حکیم سے نور پائیں. قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. کاش میری یہ بات، اور میری بات نہیں، قرآن کی آیت کوئی سن لے
اور اس کو سمجھ لیں کہ جب فلسطین کے بچوں کا خون بہتا ہے، آپ کو مجھے دکھ ہوتا ہے نا، صرف وہ دکھ الفاظ کا دکھ ہے، بس یہی تک ہے، یا اللہ قلیل کبھی کچھ منٹ کے لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے، کچھ منٹ کے لیے ایک کلپ دیکھا دکھ ہوا، پھر دکھ ختم ہو گیا، پھر دوسرا کلپ آیا پھر دکھ ہوا، بس یہی دکھ ہے نا ہمارا۔ سنیں قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے یہ شان والے رسول تمہیں میں سے، کون؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب مدینہ پاک میں تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ کبھی اپنے کاشانہ مبارک سے باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہوا کہیں میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ امت سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھوں لیکن امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے میں نماز پہلے پڑھ لیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں رات کو جاگ کر پھر اتنی دیر سے عشاء پڑھ۔ حضور کو ہماری نیند کا خیال ہے، کیا فلسطین کے بچوں کے آرام کا رسول اللہ کو خیال نہیں ہوگا؟ فلسطین کی ان ماؤں بیٹیوں کی آہو، وہ جو بچہ کچا ماں کے پیٹ سے جدا ہوا، اس ماں کی آہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حضور کے لیے، اس بچے کا وجود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دکھ کا سبب نہیں ہوگا، رنج کا سبب نہیں ہوگا؟ حضور غمگین نہیں ہوں گے؟ اتنی حیا بھی اگر ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں کے اندر ہوتی رسول اللہ کی کہ وہ قرآن سے یہ پڑھ لیتے عزیز علیہ ما عنتم۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک رات میں حضور کی بارگاہ میں آیا، عشاء پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم فرقان حکیم سورہ مائدہ کی ایک آیت کی تلاوت شروع کر دی اور پوری رات رسول اللہ اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے کہا حضور آج آپ اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے؟ فرمایا مجھے میری امت کی یاد آ گئی، مجھے میری امت کی یاد آ گئی۔ پوری رات رسول اللہ اس امت کو یاد کریں اور ہم اس امت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ جان چھڑا لیں اپنی، خدا کے لیے جان چھڑا لیں اس نظام سے۔ اگر اپنی بقا چاہیے، اپنے بچوں کی بقا چاہیے، جان چھڑا لیں ان ظالموں سے اور مت ان کی طرف دیکھیں، حضور کے دین کی طرف دیکھیں، حضور کے دین کو غالب کرنے کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا والی زندگی عطا فرمائے۔ مدینے کے فضائل بھی بیان ہو سکتے تھے، آج بغداد شریف کے فضائل بھی بیان ہو سکتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، سفر تو ہمارا بغداد معلیٰ شریف کا ہے لیکن دل میں تمنا ہے کاش یہ فلسطین کا ہوتا، لیکن مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کا صدقہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے، کسی جنرل کے سینے کا دل زندہ ہو جائے، کوئی ایک غیرت مند ماں کا بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی ایک تو پیدا ہو جائے جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں رسول اللہ سے وفا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ